آصف رضا رانا سنیر رضا کی رہائش گاہ کاری چوک میں مجلس ادا ہو رہی ہے۔ مومنات سے وہاں پہ بھی مجلس ادا کی شرکت کی اپیل ہے۔ اب میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا حسن رضا حمدانی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور چہلم سید الشہداء کی مناسبت سے مجلس ادا سے خطاب فرمائیں۔ اختتام مجلس پر شبیہ تابوت حضرت امام حسین علیہ السلام برآمد ہوگا۔ بر محمد اہل بیت محمد صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم توکلت من رب لا يموت ابدا فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصمد هو الدائم القائم هو الباقی بعد كل فناء قبل كل فناء هو الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الله الأعظم المصطفى الأنبياء أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتدبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال سبحان في القرآن وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اپنی اپنی ذہن تو محبت کے لیے محبت کرتے ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد ان دوستوں نے دم دیکھنے تک میں صبح کسی بھی عنوان سے ان مجالس سے اعضاء کے اہتمام میں حصہ لیا ان سب کی ساری کاوش کی قبولیت کے لیے محبت بڑھتی ہوئی ہے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد امام زمانہ کی صحت و سلامتی و تعلیم سفر کے لیے بھی بات اللہ صلی علی محمد
دفعہ سہمت فرمائیں، آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے ارواح معصومین کے استقبال کے لیے احترام محبت بری سلام۔ اللہم صل علی محمد و آلہ۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کا جمع ہونا اپنی برگاہ میں عظیم عبادت شمار فرمائے۔ خدا ہمارے اس بیٹھنے کو، ہمارے غور و فکر کو، ہمارے تدبر و تعقل کو، ہماری اس تمام وقت گزاری کو پروردگار عالم ایک لحظہ عبادت میں شمار فرمائے۔ پروردگار عالم بیماری کربلا کی بیماری کے صدقہ میں تمام مریضوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ ہمارے برادر عزیز ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب بیمار ہیں، حبیب ہیں، خالق مطلق، ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ دیگر حاضرین میں، حاضرین کا حصہ میں کوئی بھی بیمار ہے، خدا سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ زمانے کے امام کو خدا ہم سب سے راضی فرمائے۔ حضرت علیہ السلام کی زبان اقدس کو خدا ہم سب کے لیے دعا گو قرار فرمائے۔ حضرت علیہ السلام کی وجہ نازل کی زیادہ خدا ہم سب کے نصیب میں قرار فرمائے۔ اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، دعا قبولیت کے لیے، حضرت علیہ السلام کی تبلیغ ظہور کے لیے، جمیع مومنات کے حفظ و امان کے لیے محبت برا درود حضرت پر محمد و آج ایک چھوٹی سی گزارش کروں، اگر آپ مان لیں تھوڑا سمجھ جائیں تاکہ باہر لوگ دے کر آ جائیں، خوبصورت ماحول بن جائے، یہ فاصلے ختم ہو جائیں۔ مہربانی اگر آپ قبول کر رہے ہیں تھوڑا زیادہ کیجیے، خالی جگہ فل کر دیجیے۔ بہت شکریہ مغرور، خدا آپ سب کو سلام کے لیے توفیقات میں اضافہ کرے، اس میں فراوانی عطا کرے، کسی کا محتاج نہ کرے انشاءاللہ۔ میں ضرور فیضان زمان سے بھی شامل حال ہو جائیں انشاءاللہ۔ باقی جو دوست دروازے میں بیٹھے ہیں آپ بھی تھوڑی سی ہمت کریں، تھوڑا سا آگے آ جائیں، تھوڑی تھوڑی ہمت کریں، زیادہ کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ بہت شکریہ، سب سلام اپنے اپنے اسلام کے لیے۔ اجازت ہے قیامت کے عنوان پر ہمارا سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے، جس کے عنوان پر آج آخری گفتگو ہے، تیسری گفتگو ہے۔ سورہ واقعہ قرآن مجید کا ایک ایسا سورہ ہے تو جو ہے سارے دوستوں کی بہتر ہے، اور یہ مجلس شبیر، مجلس عزائے شبیر ایک ایسی منزل ہے جو مذاق کی جا رہی ہے۔ ہمارا مسکرانا، ہمسنا مجلس کی توہین کا سامان ہوتا ہے۔ یہ گفتگو کی باتیں نہیں ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ مجلس میں 14 آتے ہیں۔ جب ہمارا عقیدہ ہے تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ 14 ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ مجلس دسترخوان امام حسین ہے، جہاں سے علم فراواں ملتا ہے، اور ایسا علم کہ ہر ایک اس کو اپنے پلے باندھتا ہے۔ یہاں سے رزق ملتا ہے، بدن کا بھی، روح کا بھی۔ مجلس شبیر ہے جس میں آنے سے انسان زہرا کی دعا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ سلام۔ یہ مجلس شبیر ہے جہاں پہ انسان آتا ہے تو مومن کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ ایک نے کئی مومن کی زیارت، اور ایک مومن کی زیارت، قبلہ و کعبہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، ایک مومن کی زیارت ایک حج اور عمرہ کے برابر درجہ رکھتی ہے۔ یہ مجلس شبیر ہے جہاں ایک سانس تسبیح خدا شمار ہوتی ہے۔ یہ لفظ سبحان اللہ کی ادائیگی کا اللہ جو اجر دیتا ہے نا، مجلس شبیر میں بیٹھ کر انسان کو سانس لے تو اللہ لفظ سبحان اللہ کے ادا کرنے کا اجر عطا کرتا ہے۔ یہ مجلس شبیر ہے کہ جس کی عظمت یہ ہے کہ جس جا پر، جس منزل پر، جس مقام و مکان پر مجلس شبیر ہوتی ہے، معصوم فرماتے ہیں خدا اس جگہ کو حرم امام حسین کا درجہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ یا
بس جب مجلس شبیر میں آئیں تو باوضو ہو کر آئیں. مجلس شبیر میں آئیں تو اس طرح موجود ہوں کہ آپ زمانے کے امام کے محضر میں حاضر ہیں. ہماری کوئی حرکت، ہماری کوئی عمل، ہمارا کوئی فعل، ہمارا ہنسنا، ایک دوسرے کو چھیڑنا، ایک دوسرے کو طنز کرنا امام زمان کے دل کو تکلیف نہ دے. بس اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے یہاں بیٹھا کیجیے اور کوشش کیجیے جتنا وقت مجلس میں صرف ہو صرف کریں. توجہ کریے گا، مجلس شبیر میں انسان خود نہیں آتا، بلایا جاتا. اور میں نے عرض کیا کہ جس مجلس میں جس جگہ پر مجلس شبیر ہو، خدا اس کو حرم حسین کا درجہ دیتا ہے. آپ یہاں پہ 40 حسین کرنے آئے ہیں تو یہ سمجھیے کہ کربلا میں 40 حسین کر رہے ہیں. یہ لبیک یا حسین خیراتی نعرہ نہیں ہے بھائی. یہ لبیک یا حسین کہنا ہے تو پھر دہان سے نہیں کہو بھائی. لبیک یا حسین کہنا ہے تو پھر دل کی اتھا گہرائیوں سے کہو. لبیک یا حسین کہنا ہے تو ایسے کہو کہ روح حسین شاد ہو جائے. ایسے نہ کہو لبیک یا حسین. توجہ کریے گا، اللہ نے ابراہیم کے ذمہ لگایا. رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، یہ جو ہم اللہم لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اے پروردگار ہم تیری محضر میں حاضر ہیں، کیا یہ اللہ نے ہمیں بلایا ہے؟ کیا حرم کعبہ سے خدا کی صدا آتی ہے کہ میری برگاہ میں آؤ؟ کیا حجر اسود پکارتا ہے؟ کیا مقام ابراہیم سے صدا آتی ہے؟ کیا خانہ خدا سے صدا آتی ہے؟ فرمایا نہیں، نہ خانہ خدا پکارتا ہے، نہ حجر اسود ندا دیتا ہے، نہ مقام ابراہیم ندا دیتا ہے. یہ ہمارے جد ابراہیم نے آذان حج کہی تھی، یہ سب اس کی آذان پہ لبیک کہہ کے اللہم لبیک کہتے ہیں. اور یہ لبیک یا حسین بھی ایسے نہیں، یہ حسین نے آذان دی تھی، حل من ناصری ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا. حسین 10 محرم 61 ہجری شرابیوں سے بدکرداروں سے حسین کے مقابلے میں آنے والے شامی اور کوفیوں سے نہیں کہہ رہا تھا. حسین لوگوں کی صلبوں میں تمہیں دیکھ رہا تھا، اس لیے تمہیں بلا رہا تھا. آج پھر ایسے لبیک کہو کہ آنکھوں کو بند کرو، خود کو کربلا میں محسوس کرو، اپنی نگاہ میں ذریعہ شبیر کو محسوس کرتے ہوئے 5 مرتبہ جس کے پاس جتنی قوت ہے، جتنی طاقت ہے، اپنے ایمان کو غیرت میں بدل کر اپنی غیرت کو ہاتھوں میں اٹھا کے پوری طاقت سے 5 مرتبہ لبیک یا حسین، بس میرے بھائی اسی لیے آیت اللہ بہجت کہتے ہیں. ایک روحانی شخصیت خدا ان کو ولی کی رحمت یقیناً فرما چکا، ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے. ان کا ارشاد گرامی ہے آقا بہجت کا. فرماتے ہیں کہ جب مجلس شبیر میں جا رہے ہو اور کوئی تم سے پوچھے کہاں جا رہے ہو تو نہ کہو کہ میں مجلس عزا میں جا رہا ہوں، بلکہ کہو میں کربلا جا رہا ہوں. تو بس آج ہم کربلا میں موجود ہیں اور 40 امام حسین کرنے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں. بس جتنے لحظے بھی موجود رہیں، دل میں حسین ہو، نگاہ میں حسین ہو، اور ہمارے عمل میں بھی ہم حسین لے کے یہاں سے جائیں. ایک صلوات کا ہدیہ ہو بر محمد و آل محمد. سورہ واقعہ ایک ایسی سورت ہے جو اکثیر ہے رزق کے عنوان پر. رزق کے حوالے سے ایک مجرب سورہ ہے. معصوم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو روزانہ نماز عشاء کے بعد بلا ناغہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، اس کا ہاتھ کبھی ایسے نہیں ہوتا، ہمیشہ ایسے رہتا ہے. وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا، ہمیشہ توکل رہتا ہے. عبداللہ بن مسعود رسول کے بہت بڑے صحابی ہیں.
ان کی زندگی کے آخری ایام میں خلیفہ وقت نے، خلیفہ ثالث نے کچھ درہم و دینار ان کی برگاہ میں تحفے کے طور پہ بھیجے، انہوں نے لینے سے انکار کیا۔ خود حضرت خلیفہ وہ درہم و دینار اٹھائے ہوئے برگاہ حضرت عبداللہ بن مسعود میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ رکھ لیجئے۔ کہا مجھے ان کی ضرورت نہیں، میری سانسیں ختم ہو رہی ہیں، میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ کہ چلے اپنے لیے نہیں، آپ کی 9 بیٹیاں ہیں، آپ کا بیٹا نہیں ہے، اپنی بیٹیوں کے جہیز، اپنے جہیز کے لیے و دیگر ضروریات کے لیے رکھ لیجئے۔ کہا نہیں، میری بیٹیوں کو بھی اس مال کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیت المال لوگوں کا مال ہے، میں اس میں سے نہیں لوں گا۔ کہا آپ کی بیٹیوں کو تو ضرورت ہوگی۔ کہا نہیں، میری بیٹیوں کو بھی مال دنیا کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ میں نے رسول کے کہنے پہ اپنی بیٹیوں کے نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کا عادی بنا دیا۔ اب وہ خدا کے کرم کی محتاج ہے، مال دنیا کی محتاج نہیں ہے۔ ایک صلوات کا ہدیہ ہو محمد و آل محمد۔ اسی سورہ واقعہ کی چند آیات آپ کی برگاہ میں تلاوت کی ہے۔ خدا فرما رہا ہے اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت وقوع پذیر ہوگی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں۔ جب قیامت وقوع پذیر ہوگی تو کیا ہوگی؟ لیس لوقعتها کاذبہ، اور یہ ان کے درجوں کو بلند کرے گی جن کے درجوں کو کم کیا جا رہا ہوگا۔ اور پھر فرمایا زمین زور زور سے ہلائی جائے گی، رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، اور یہ پہاڑ ڈھنکی ہوئی روئی کی مانند ہو جائیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور سارے انسان 3 گروہ ہو جائیں گے، 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک پہلا گروہ كُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، ایک وہ لوگ کہ جو جنت کے اعلیٰ درجے پہ ہوں گے اور ان کا درجہ کمال کا درجہ ہوگا۔ اور پھر کہا وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، نتیجہ کلام۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم کی بدترین منزل کے مستحق ہوں گے، اور کتنی ہی بدترین منزل ہے ان کی۔ اور پھر کہا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، اور کچھ ایسے ہیں جو آگے بڑھ جانے والے ہیں، اور وہ ہیں جو قرب خدا کی اعلیٰ ترین منزل پہ ہوں گے۔ سارے انسانوں کے 3 حصے ہو جائیں گے۔ پروردگار یہ انسان کون ہے؟ کہا یہ انسان وہ ہے کہ جس کو خلق کرتے ہوئے میں نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہ انسان کون ہے؟ کہا جس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس کو بہترین تقویم میں خلق کیا۔ جب خلق کیا تو خلافت کا تاج سر پہ رکھا، جب خلق کیا تو احسن تقویم خلق کیا۔ خدا اس انسان کا منظر آخر کیا ہے؟ کہتا لقد زرعنا لجہنم کثیر من الجن والانس، ہم انسانوں کی کثرت کو جہنم کی کھیتی بنا دیں گے۔ پروردگار یہ تیرا شاکار بنایا تو احسن خلق بنایا، خدایا بنایا تو سر پہ تاج خلافت عطا کر کے دنیا میں بھیجا، پھر اس کی کثرت کو جہنم میں کیوں پھینکتا ہے؟ قال لقد زرعنا لجہنم کثیر من الجن والانس، میں انسانوں اور جنوں کی کثرت کو جہنم کی کھیتی بنا دوں گا۔ کیوں میرے مالک؟ کہا لہم قلوب لا یفقہون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها، ان کو میں نے دل دیا ہے، دل سے غور نہیں کرتے، میں نے آنکھیں دی ہیں، آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، میں نے کان ہے، کان سے سنتے نہیں ہے، اولئک کالانعام، میں نے انسان بنائے تھے جانور ہو گئے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ انسانوں کی کثرت کو اللہ کہتا ہے میں جہنم میں پھینک دوں گا۔ بس کوئی اپنی کثرت پہ ناز نہ کرے کہ ہم زیادہ ہیں یہ تھوڑے ہیں، کثرت کی منزل جہنم ہے۔ ایک سوال کا ہدیہ محمد و آل پروردگار کیا ہو پھینکے گا؟ آواز آئی تاریخ بشریت میں غور تو کر، میں نے آدم کو بھیجا ہادی بنا کر، اولاد آدم کو ہدایت دینے کے لیے بعد میں بھیجا، لیکن کیا ہوا؟ کل آبادی انسانوں کی فقط 4 تھی، ایک آدم تھا، ایک حوا تھی، ایک حضرت حابیل علیہ السلام تھے، ایک قابیل علیہ السلام تھا۔
دنیا آج ہمیں کہتی ہے دیکھو آپ مسلمان ہو ہم بھی مسلمان ہیں، تم یزید پہ لعنت چھوڑ دو، ہم بھائی بھائی مل کے چلتے ہیں۔ نہ بھائی، ہم یزید پہ لعنت نہیں چھوڑ سکتے، کیوں؟ ہم نے پہلے قاتل انسانیت قابیل پہ لعنت نہیں چھوڑی، تو اس قاتل بشریت یزید پہ لعنت کیوں ترک کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ ہمارا کلمہ بتاتا ہے لا الہ الا اللہ، پہلے تبرہ ہے پھر تولا ہے۔ صلوات خبر محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ 4 آبادی تھی، قابیل نے کیا کیا؟ خدا کو چھوڑا، نفس کی پرستش شروع کی، اپنے نفس کے کہنے پر اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال کر اپنے ہی بھائی کو قتل کر ڈالا۔ زمانے نے کروٹ لی، نوح نبی کا زمانہ آیا، چونکہ 4:15 بجے شبی برآمد کروانی ہے، اس لیے 15-20 منٹ میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرنے جا رہا ہوں۔ اب آپ کی سپیڈ میرے ساتھ چلے گی تو بات سمجھ میں آئے گی، پیچھے رہ گئے تو آپ کی قسمت۔ توجہ کریے گا، حضرت نوح کا زمانہ آیا، حضرت نوح نے لوگوں کو ہدایت کا سامان کیا۔ کتنا سامان کیا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے سب سے لمبی تبلیغ حضرت نوح کی، نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی مسلمان نہ ہوا۔ پھر کشتی بننے لگی، 300 سال میں کشتی تک امیل تک پہنچی، 300 سال کشتی بنانے میں لگ گئے۔ حضرت نوح کشتی بھی بناتا تھا، لوگوں کو ڈراتا بھی تھا عذاب آئے گا، ڈر جاؤ، لوگ مذاق بناتے تھے، نہ ڈرے۔ بس کیا نتیجہ ہوا؟ طوفان آیا، کشتی میں 72 لوگ سوار ہوئے، اور 72 لوگ جو سوار ہوئے، خدا کی قسم کیا کمال ہے حسین تیرا، جو نوح کی کشتی میں 72 سوار ہوئے تھے، ان کی نسلوں میں بھی کچھ ایسے آئے جو بت پرست ہوئے، اور حسین تیری کشتی نجات میں بھی 72 سوار ہوئے۔ نوح کے لوگوں کا تذکرہ نہیں، تیرا ہر کوئی علیہ السلام ہو گیا۔ بس نوح کی کشتی میں 72 لوگ سوار ہوئے، ادھر 6 ماہ کا سفر ہوتا رہا، ادھر زمین نے پانی کو اپنے بدن میں جذب کر لیا، ادھر کشتی کو ہے جوتی پہ رکی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ بائر کے سپیکر کی آواز نہیں آ رہی، صلوات محمد و آل محمد۔ بس تو جو میری دربار کا جانا حضرت نوح حضرت آدم کے زمانے میں نفس پرستی، کیا ہوا نوح کا زمانہ؟ کشتی کو جوتی پہ رکی، ادھر کشتی رکی ہے، ادھر لوگ اترے ہیں، اب کیا ہے؟ مٹی گیلی ہے، لوگوں نے مٹی گیلی، مٹی سے اپنے بڑوں کے، اپنے اجزاء و اقربا کے، اپنے رفقا و احباب کے مجسمے تراش لیے، اور مجسمے کو پہلے یادگار کے طور پہ رکھا، پھر انہی کی پوجا کر کے ان کو خدا بنا ڈالا۔ اب نوح کے زمانے میں بت پرستی، ادریس پیغمبر کا زمانہ آیا، کیا ہوا؟ ادریس لوگوں کو غاروں سے نکال کے بھائیوں میں لے کے آیا، مکانوں میں لے کے آیا، لوگوں کو لباس پہنانا سکھایا، لوگوں کو تہذیب و تمدن دی۔ اب کیا ہوا؟ انسان کی آبادی بڑھتی چلی گئی، انسان کی آبادی بڑھتی چلی گئی، ایک عزیز یہاں آباد ہے تو دوسرا کچھ فاصلے پر آباد ہے۔ اب رات کو تاروں سے سفر ہونے لگا، تارے کو قبلہ بنا کر اس کی سمت میں چلنا شروع کیا۔ اب چونکہ تارے سے استفادہ ہونے لگا، اسی ستارے کو پہلے خدا ماننے لگے، پہلے ہدایت لی، پھر اس کو خدا مان لیا۔ توجہ کریے گا، پھر کیا ہوا؟ بشریت آگے بڑھی، آبادی طویل ہوتی چلی گئی۔ اب ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج ہوا، دوسرے نے ایک کو اجیر بنا لیا، خود آجر ہو گیا، اس کو اپنی ماہواری اجرت پہ رکھ لیا۔ اب چاند کی منزلوں سے اجرتیں طے ہونے لگی، چاند جب دوبارہ لکڑی کی مانند سوکھ جاتا، پھر اس کو پورے مہینے کی اجرت ادا ہونے لگی۔ اب چونکہ چاند رزق کا وسیلہ بن گیا، اب چاند کو خدا بنا لیا۔ اب کیا ہوا؟ انسان اور بڑھ گئے، اب کھیتی باڑی کی ضرورت ہونے لگی۔ اب کیا ہے؟ کھیتی باڑی ہوتی ہے، سورج نکلے تو زمین مندر آئے، زمین مندر میں آئے تو بیج کاٹ ہو، سورج نکلے تو فصلیں پھلے پھولے، سورج سے کام ہے۔ اب چونکہ سورج فائدہ میں رہا ہے، اب سورج کو خدا مان لیا، زمانہ گزرتا گیا، میرا ابراہیم پیغمبر آیا، اس نے کیا کیا؟ پہلے بتوں کو توڑا، اب بت خدا نہیں ہے، پھر کیا کہا؟ یہ تارا ہے، تارے کو دیکھ کے کہا چاند بڑا ہے، چھوٹا خدا نہیں، بڑا خدا ہوگا۔ بس چاند ڈوب گیا، کہا یہ نہیں، سورج چمک رہا ہے، یہ ہوگا، جب وہ ڈوبا کہا یہ بھی خدا نہیں۔ تو جو ہے دوستوں کی زمانہ بدلتا چلا گیا، زمانہ بدلتا چلا گیا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر کا زمانہ آیا، حضرت موسیٰ پیغمبر کا زمانہ آیا،
حضرت موسیٰ قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے جنگل سے آزاد کروا کر منظر تک لے کے گئے. اب موسیٰ خدا کے شکرانے کے لیے 30 دنوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کوہ طور پر اعتکاف کے لیے گئے, چلا کاٹنے کے لیے گئے. حضرت موسیٰ کوہ طور پر رکے, اللہ نے 10 راتوں کا اضافہ کر دیا. اب 30 دن تک تو عمر سنبھلی رہی, امت سنبھلی رہی, مگر جو ہی 10 راتوں کا اضافہ ہوا, دوسری رات گزری, موسیٰ کے انتظار نہیں آیا, تیسری رات گزری, موسیٰ نہیں آیا. اب کیا ہے, لاؤ ایک کام کرتے ہیں. سامنے نے کیا کیا, سونے کو جمع کیا, پگھلا کے بچھڑا بنایا, خاک ڈالی, وہ بچھڑا بولنے لگا. اس کو خالق بنایا اس لیے کیا تھا کہ اس کو وسیلہ بنا کر حضرت موسیٰ کے آنے کی دعائیں کریں گے. لیکن پھر کیا ہوا, 5-6 دنوں بعد ہی, یعنی 8ویں 9ویں دن ہی اسی بچھڑے کو خدا بنا کر پوجنے لگے. یعنی 40 روز کے لیے موسیٰ کوہ طور پہ گیا. 10 دن میں پوری امت گمراہ ہو گئی سوائے چند لوگوں کے. یعنی ہادی فقط 10 دن وعدے سے آگے آنکھوں سے اوجھل ہوا, پوری بنی اسرائیل قوم تباہ ہو گئی. میرا سلام ہے مہدی کے شیعوں کو, 1200 سال سے پردیس غیبت میں ہے, لیکن امت مصطفیٰ مہدی کے شیعہ ایک لحظے بھی زیادہ صراط سے ہٹے نہیں. یا امام المنتظر, یا امام المنتظر, یا امام المنتظر. خوشنودی قائم آل محمد بلندتر صلوات. بس تو جو کہیں گے نتیجہ تو ذہن کو تمام کرو. موسیٰ کے زمانے میں بت پرستی, زمانہ آگے بڑھا, عیسیٰ کا زمانہ آیا, عیسیٰ عروج کرتا ہے, حضرت عیسیٰ کو خدا مانا جاتا ہے. یعنی طول بشریت کی تاریخ کیا ہے, کبھی نفس پرستی, کبھی بت پرستی, کبھی تارا پرستی, کبھی چاند پرستی, کبھی سورج پرستی, کبھی جانور پرستی, کبھی انسان پرستی. یہ پوری بشریت کی تاریخ ہے کہ ادھر ہادی آگے پیچھے, ادھر قوم گمراہ, پھر ہادی آئے ہدایت دے, پھر قوم گمراہ, پھر ہادی آئے ہدایت دے, پھر قوم گمراہ. یہ انسانیت کی مختصر سی تاریخ ہے. پہلے نفس پرستی, پھر بت پرستی, پھر تارا پرستی, پھر چاند پرستی, پھر سورج پرستی, پھر حیوان پرستی, پھر انسان پرستی. اب میرا مصطفیٰ آئے اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ, کہہ دو کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے. ایک جملے سے سارے جعلی خداؤں کی نفی کر دی. کہا لا الہ, نفس خدا نہیں ہے, بت خدا نہیں ہے, چاند خدا نہیں ہے, تارا خدا نہیں ہے, سورج خدا نہیں ہے, جانور خدا نہیں ہے, انسان خدا نہیں ہے. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو, بات سب تک پہنچ رہی ہے؟ جن جن کے دلوں تک میری بات نہ چھوڑ رہی ہے, دونوں ہاتھ اٹھا کے کل ایمانیت سے بنا رہے ہیں. ایسا متوجہ ہے دوست انشاءاللہ. تاریخ بشریت ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے نا بھائی. پہلے نفس پرستی, پھر بت پرستی, تارا پرستی, چاند. میرے مصطفیٰ نے کہا لا الہ, کوئی خدا نہیں. یعنی بت خدا نہیں, تارا خدا نہیں, چاند خدا نہیں, سورج خدا نہیں, جانور خدا نہیں, انسان خدا نہیں. اس سلام کا حدیث اگر میں محمد و آل محمد, ایک جملے میں تاریخ کے سارے جھوٹے خداؤں کی نقابیں الٹ دی. لا الہ, کہہ دو کوئی خدا نہیں ہے, کہہ دو کوئی خدا نہیں ہے. جب تک آپ میرے کو متوجہ نہیں ہو میں جملہ نہیں کہوں گا, اور میرا آخری جملہ ہے, اس کے بعد آگے فضائل نہیں پڑھوں گا, لیکن توجہ آپ کی ہوگی تو آگے پڑھ پاؤں گا. لا الہ کہنے کی طاقت سمجھنا. ایک جملے سے لا الہ, کوئی خدا نہیں ہے, نہ نفس خدا, نہ ستارہ خدا, نہ چاند خدا, نہ سورج خدا, نہ جانور خدا, نہ انسان خدا. یہ میرے مصطفیٰ تھے.
جنہوں نے ایک ہی جملے سے سارے جعلی خداؤں کی نفی کر دی. اب مصطفیٰ عروج کرتا ہے، زمانہ ہدایت علی آتا ہے. اب محمد کے بعد علی کرے تو کیا کرے، علی کرے تو کیا کرے، علی کرے تو کیا کرے. علی نے شب ہجرت بستر مصطفیٰ پہ دیکھ کے نفس بیچا، اعلان کیا نفس خدا نہیں ہے. پنگھورے میں آتے ہی ازبر کو چیرا، بتا دیا جانور خدا نہیں ہے. تارے کو در پہ جھکایا، خبر دے دی تارا خدا نہیں ہے. چاند کے 2 ٹکڑے کروائے، بتایا چاند خدا نہیں. ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلایا، بتایا سورج خدا نہیں ہے. محمد کے دوست پہ چل کے بتوں کو توڑا، بتایا بت خدا نہیں، خود سجدہ کیا، بتایا انسان خدا. جب بھی مجلس میں آؤ نا شعار بلند کرو. جب بھی مجلس میں آؤ، جب شعار بلند کرو نا تو ہاتھ اٹھا کے بلند کیا کرو. اس کا تمہیں فائدہ ہے. اس جہاں میں نہیں پتہ چل رہا، اس جہاں میں پتہ چلے گا. خود نہیں کہہ رہا، قرآن بتا رہا ہے مجھے، ہمیں قرآن سکھا رہا ہے. سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین. اس کے بارے میں معصوم کی روایت ہے کہ جو روزانہ نماز فجر کے بعد یہ سورہ پڑھے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا. روزانہ بلا ناغا نماز فجر کے بعد جو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. خدا ہر مشکل میں خود اس کی مدد کرتا ہے. سورہ یاسین کے لفظ ہیں 3 یا 4 منٹ لگتے ہیں سورہ یاسین پڑھتے ہوئے، زیادہ زیادہ 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. یار اینا ٹائم کٹ لیا کرو نا، پریشان تو نہیں ہو گئے. خدا کی قسم یہ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے. اتنا کریم ہے کہ انسان سوچتا سوچتا رہ جائے، اس کے کرم کا احاطہ نہیں کر سکتا. یار آپ سوچو نا کتنا کریم ہے. یہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے یا نہیں؟ یہ سانسیں اس نے دی ہے یا نہیں؟ جی رزق وہ دیتا ہے یا نہیں؟ ہمیں پالتا وہ ہے یا نہیں؟ ہمارا رب وہ ہے یا نہیں؟ ہمارا خالق وہ ہے یا نہیں؟ یہ دن اور رات اس نے دی یا ہم نے خود بنائے ہیں؟ بولیے گا. اس نے دی ہے نا، اسی نے دی ہے نا. تو جو کریے گا یہ دن اور رات میں کتنے گھنٹے دیے اس نے ہمیں؟ بڑے فیصلہ باد میں 24 گھنٹے ہے جی، 24 ہی ہوتے ہیں نا. یہاں پہ بھی 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا. چپ کر کے بیٹھ رہے 24 گھنٹے نہیں ہوتے تھے؟ دن اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا بھائی. دیکھو اللہ نے وہ 24 گھنٹے دیے، ٹھیک ہے، اور اس میں سے ہم سے جو مانگا ہے نا اللہ نے کہ مجھے دے دو وقت. 24 گھنٹے دینے کے بعد ہم سے جو وقت مانگا ہے نا اللہ نے وہ صرف 40 منٹ 24 گھنٹوں میں سے مانگے ہیں. پریشان ہو گئی ہے یار. پتہ سن تو ہے سارے کو پتہ ہے گل کا. اللہ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں ہمارے اوپر؟ جی نہیں، اللہ نے نمازیں ہم پہ 6 فرض کی. پریشان ہو گئے آغا جان. یہ نمازیں یومیہ ہیں جو 5 ہیں. نماز جنازہ بھی اسی نے فرض کیا ہے. نماز یومیہ، نماز جنازہ، نماز قضائے والدین، یعنی والد یا والدہ فوت ہو جائیں تو بڑے بیٹے پر ان کی قضا واجب ہوتی ہے. ان کی نمازوں کی قضا جو نہیں پڑھ سکے بڑا بیٹا پڑھے گا. یہ بڑے بڑے ہو نا ماں پہ کیا کرو پڑھیا کرو، بعد مصیبت بیٹھ نہیں. تو نماز اجارہ یعنی کوئی انسان بڑا بیٹا خود نہیں پڑھ سکتا وہ اجرت پہ پڑھوا دے. نماز نظر و عہد یعنی انسان منت مانگتا ہے یہ کام ہو جائے تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، جب کام ہو جائے وہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. اور 6 نماز ہے نماز آیات. نماز عیدین واجب ہے جب امام ظہور کرے تب واجب، اب مستحب ہے. نماز آیات یعنی زلزلہ آئے تو 2 رکعت نماز واجب ہوتی ہے. سرخ و سیاہ آندھی چلے
چاند کو گہن لگے، سورج کو گہن لگے، انسان خوف زدہ ہو جائے. سورج کو گہن لگے، تھوڑا سا لگے تو بھی نماز جان میں آ جائے. چاند کو تھوڑا سا گہن لگے تو بھی نماز جان میں آ جائے. تو جو ہے دوستوں کی یہ 2 رکعت نماز ہوتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے، 10 رکوع کے ساتھ 2 رکعت نماز ہوتی ہے. یہ نمازیات یہ بھی واجب ہوتی ہے. قبلہ صاحب سے پوچھئے گا، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ یہ 6 نمازیں واجب ہے ہر انسان پر. آپ کہہ رہے ہیں 5 واجب، میری 6 ہوئی ہیں. وہ نمازیں جو ہوگی جی، ہاں ویسے انسان پہ 6 نمازیں واجب ہیں. ہاں واجب ہو جائے گا، کوئی پچھلے دن لگا سے زلزلہ ہے کتنے پڑی گی. بس تو جو کریے نتیجہ تو ذہن تو تمام کرو آگے جانا. 5 نمازیں یومیہ اللہ نے ہم پہ واجب کی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. نتیجہ لے کے ذہن تو تمام کرو. 5 نمازیں فرض کی ہیں نا اللہ نے. 5 نمازوں میں کتنی رکعت ہیں جی؟ 17 رکعت ہے نا. ایک رکعت پہ کتنے منٹ لگتے ہیں؟ یا پڑھتے بھی ہو تو پتہ ہی ہونا چاہیے. زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 منٹ لگتے ہیں ایک رکعت پہ. 17 رکعت پہ کتنے منٹ لگیں گے؟ یار تھوڑیاں تو لوما چل دیا تو اندر پاڑے بہتے آتے ہونے. 34 منٹ لگتے ہیں. تو جو ہے دوستوں کی ہمیں تو ایڈوانٹیج ہے نا، زور اثر کو ملا کے پڑھے، مغرب اور عشاء کو وضو کرنے میں 2 منٹ لگتے ہیں. 3 وضو ہوئے 6 منٹ، 34 اور 6 40. 24 گھنٹوں میں 1440 منٹ ہوتے ہیں. 24 گھنٹوں میں 1440 منٹ ہوتے ہیں. وہ اتنا کریم ہے 1440 دے کے کہتا ہے 40 مجھے دے دے. اور انسان کتنا بدبخت ہو جاتا ہے جو 1440 دے رہا ہے، اس کو 40 دینے کو گوارا نہیں کرتا. صرف 40 منٹ مانگتا ہے وہ، اور 40 منٹ مانگ کے سند دیتا ہے. کہتا ہے یہ 40 منٹ مجھے دے دے، 1400 منٹ اپنی مرضی سے گزار. اگر یہ 40 منٹ مجھے خلوص سے دے گا نا تو میں اللہ ہو کے تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو نہ چھوڑی، برائی اور بے حیائی سے میں خود روک لوں گا. بس جب مجلس میں آؤ تو ہاتھ اٹھا کے آخری بات ذہن کو تمام کرو. ہاتھ اٹھا کے نہ رکھوں کہہ رہا ہوں، سورہ یاسین کے لفظ ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے یوم نختم علی افواہہم، ہم روز معاشر منہ پہ مہر لگائیں گے، منہ سے نہیں بولو گے. وتکلم ایدیہم، ہاتھ باتیں کریں گے. وتشہد ارجلہم، پاؤں ان کی گواہی دیں گے. یعنی روز معاشر ہاتھ نے بولنا ہے، ہاتھ نے بولنا ہے، ہاتھ نے بولنا ہے. جہاں یہ ہاتھ یہ بول بول کے کہے خدایا اس نے مجھ سے یہ گناہ کیا تھا، مجھ سے یہ پاپ کیا تھا، مجھ سے یہ غلطی کی تھی، تیری بارگاہ میں یہ جسارت کی تھی، تیری بارگاہ میں ایسے سینہ چوڑا کر کے تیرے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تھا، تیرے ایسے حکم عدولی کی تھی. جہاں یہ میرے گناہوں کی گواہی دے وہاں یہ بھی تو گواہی دے گا. میں مجلس شبیر میں یہ چاہتا تھا، مجھے بلند کر کر کے تیری کبریائی کا اظہار کرتا تھا، محمد کی رسالت کا اعلان کرتا تھا، اور علی کے عشق کا اظہار کرتا تھا. بس عزیزو، قیامت زرخیز مضمون ہے. باتیں ہو سکتی ہیں قیامت میں اور بھی، موضوع کی طرف ضرور پڑتا اگر دامن وقت میں گنجائش ہوتی. میرے پاس 5 منٹ بچے ہیں، زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 منٹ اوپر جاؤں گا، اس سے زیادہ نہیں. کوشش کرنا، چونکہ چیلا میں امام حسین کی مجلس ہے، زیارت منصوب والی حسین برآمد ہونی ہے. آنسوؤں کی وہ چند قطرے جو ہماری آنکھوں میں آئیں گے، خدا نے ان کو یہ شرف دیا ہے کہ وہ مرہم حسین بن جائیں گے. ابو بصری
बसीर इमाम सादिक का सहाबी है। रवायत करते हैं अबू बसीर, अगजान अबू बसीर कहता है कि इमाम जाफर सादिक के घर में मजलिस से ऐसा हुई, तो मैं भी मजलिस में था। कहा रोज़ा खान ने मजलिस पढ़ी, इमाम को गश आ गया। जब फर्जंद ज़ारा गश से फाका हुआ ना, मेरी तरफ मुतवज्जे हुए। कहा अबू बसीर तू मेरे जद हुसैन के गम में रोया नहीं, तू मेरे जद मजलूम के गम में रोया नहीं। अबू बसीर कहता मैंने आंसुओं से भीगा हुआ रुमाल फर्जंद रसूल के सामने पेश किया। ज़हरा के लाल ये देख मेरा रुमाल आंसुओं से तर हो गया। कहा अबू बसीर इसको रोना कहते हैं? कहा मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं फर्जंद रसूल, फिर कैसे रो? कहा अबू बसीर ऐसे रोया करो मेरे जद के गम में जैसे बुढ़िया माँ जवान बेटे की लाश पे रोती है। उसको कोई फिक्र नहीं होती कि वो सीना पीट रही है, धाड़ रही है, कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा था। ऐसे रोया करो, चीखे मार के रोया करो। अज़ादारों मैंने रवायत में देखा है, अमाली के शायद लफ्ज हैं, अगर भूल नहीं रहा, रवायत के लफ्ज हैं, मासूम इमाम फरमाता है बुकाओ का शरीर तुम्हारा चीखे मार के रोना, इन्ना तशमील कल्ब जद्दा देना, तुम्हारा धाड़े मार के रोना हमारी दादी ज़हरा के दिल को सुकून देता है। हम गुनाहगारों का कोई अमल रसूल की बेटी को दिल को सुकून दे दे, ये हमारी सादत ना होगी। बस अज़ादारों कायनात में सबसे बड़ा मज़लूम है हुसैन, सबसे बड़ा मज़लूम है हुसैन। मुझसे सवाल करो क्यों कह रहे बार बार सबसे बड़ा मज़लूम है हुसैन? खुदा की कसम बतूल को तमाचे लगे थे, रसूल कब्र में सो रहे थे। सकीना को तमाचे लगा तो हुसैन देख रहे थे कि शिमर सकीना को तमाचे मार रहा था। हाय मज़लूमियत की इंतहा ना हो गई कि अपनी 4 साल कमसद बच्ची को तमाचे लगते देखे और फिर जुमला कहते मौला मैं तेरी रज़ा पे राज़ी। अल्लाह कहने वालों, खुदा तुम्हारे आंसुओं को, तुम्हारी औबुका को कबूल करे। मेरी माओ बहनों, उस हुसैन का मसाइब आ रहा है जिसके लाशे पे सभी बहन को रोने नहीं दिया गया। कहा गया हमारे पास बटक नहीं है, खड़े ऊंट से उतर गई थी ज़ैनब। कैसे उतरी? उलमा कहते हैं खड़े ऊंट से ऐसे जमीन पे आई और जैसे गाजी ज़ीर से आया था। गाजी के बाजू कलम हो गए थे, ज़ैनब के हाथ पसे गर्दन बने थे। बस अज़ादारों खुतबा दिया गरीब नहलवा ने। जो मुझे जानता है वो तो पहचानता है, जो मुझे नहीं जानता वो पहचान ले। मैं हुसैन इब्ने अली रसूल का नवासा। अल्लाह के रसूल ने मेरे और मेरे भाई के बारे में कहा था कि ये जन्नत के जवानों में सरदार होंगे। कहा मेरे खून में हाथ न लगाओ, खुदा तुम्हें माफ न करेगा। अज़ादारों कहने लगे हुसैन को मारो, नमाज का वक्त हो गया। बस अज़ादारों गरीब घोड़े पे बैठा एक मर्तबा बहनों के खैमों के बाहर आया। बस अज़ादारों एक आयत पढ़ी, जुबान पर प्यास का ऐसा गलबा था, ज़बान तालू से चिपक जाती थी। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम आलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आयत का पढ़ना था। ज़ैनब खैमा में तड़प गई, आवाज को ना पहचान सकी। कहा अम्मा फिज़ा दुआ कर, खुदा खैर करे। और कोई सवाली खैमे के दरवाजे पे आ गया और लगता है मदीने का वाकिफ सवाली है। एक मर्तबा फिज़ा दरवाजे खैमा पर आई, तड़प के कहा ज़ैनब आम सवाली नहीं और जबरील के परे पे सोने वाला
سینے پہ چین پانے والا اور رسالت کی زبان کو چوس کے جوان ہونے والا اور زہرا کا لاڈلا حسین سوالی ہے۔ ایک مرتبہ خیمے کے در پہ آئی، خیمے کا پلو ہٹایا، میرے لال حسین آ چڑھا، بہن تیرے زخموں پہ مرہم رکھے، دعا کرو کبھی کسی بہن کو اپنے بھائی کے زخموں پہ مرہم نہ رکھنے پڑے، وہ بھائی بھی حسین جیسا اور بہن زینب جیسی۔ بس عزادارو خیمے میں داخل ہوا غریب نینوا، بہن اپنے خیمے میں لے کے گئی، عزادارو زخموں میں مرہم رکھے۔ اب مجھ سے سوال کرنا حسن حمدانی، کس کس زخم میں مرہم رکھے، کتنے مرہم رکھتی؟ زخموں میں زخم، تیروں کے زخموں میں تلواروں کے زخم، نیزے کے زخموں میں تلواروں کے زخم، عزاداروں بس کپڑے جلا جلا کے زخم بھرتی تھی، زخم کھل جاتے تھے۔ حسین نے تڑپ کے کہا اماں جائی چھوڑ دے، اماں جائی چھوڑ دے۔ کہا حسین بہن اور کچھ کر سکتی ہے تیرے خاطر؟ عجیب جملہ کہا، میری ماں بہنوں سننا جملہ، میرے جوان دوستوں سننا جملہ، ایسا جملہ کہا زینب تڑپ گئی۔ کیا کہا؟ فرمایا یا اخت زینب ایتینی بثوب عتیق، زینب مجھے کوئی پرانا لباس دے دے۔ یہ جملہ سننا تھا، بی بی نے تڑپ کے کہا حسین تیرے کپڑے جنت سے آتے تھے اور آج پرانا لباس۔ کہا میرا دشمن بڑا کمینہ ہے اور میرے قتل کے بعد میرا لباس لوٹ لے گے۔ بس عزاداروں ایک مرتبہ لباس زیب تن کیا، خود سر پہ سکھا، زیرہ بدن پہ سجائی، کمان پہنی، تلوار حمائل کی، ڈھال اٹھائی۔ اب غریب سوچتا جب گھوڑے سے اترا تھا گھوڑے کی زین ڈھلکی ہوئی تھی، جب گھوڑے کو چھوڑ کے گیا تھا لجامیں کٹی ہوئی تھی، ابھی زین بھی کسنی ہوگی، لجامیں بھی بدلنی ہوگی۔ پہلے تو اکبر گھوڑا تیار کرتا تھا، پہلے تو عباس گھوڑا تیار کرتا تھا، پہلے تو قاسم گھوڑا تیار کرتا تھا، کبھی بریر، کبھی حبیب ابن مظاہر، آج کوئی بھی نہیں ہے غریب کا، ابھی خود زین بدلنی ہوگی۔ سوچتا آ رہا ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں ڈھال ہے، آگے بڑھ رہا ہے، نیزے کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے، ڈھال کو ہاتھ میں تھامے ہوئے۔ اب دیکھا تو کیا دیکھا؟ گھوڑے کی زین کسی ہوئی ہے، گھوڑے کے زخموں میں مرہم رکھا ہوا ہے، گھوڑے کی لجامیں بدلی ہوئی ہیں۔ تڑپ کے کہتا ہے کون ہے غربت میں احسان کرنے والا، کون ہے غربت میں احسان کرنے والا؟ پیچھے سے آواز آئی یہ تیری کنیز رقیہ ہے، ام المنین کی بیٹی رقیہ۔ پیچھے مڑ کے سینے سے لگایا، اے میری بہن یہ تجھے سینے کسنی کس نے سکھائی اور یہ لجامیں بدلنی کس نے بتا دی؟ کہا مولا کل رات میرا بھائی عباس میرے خیمے میں آیا، آج کہنے لگا رقیہ میرا ایک کام کرے گی، میرا ایک کام اپنے ذمہ لے گی۔ میں نے کہا بہن مر جائے، میں علی کی بیٹی ہوں، اگر تو حکم دے نقاب پہن کر تیرا لباس پہن کر میدان کربلا میں جاؤں، ہر طرف سے ندائے علی آ گیا۔ کہا نہیں رقیہ میدان میں نہیں جانا، عورتوں پہ جہاد واجب نہیں، کیا کرنا ہے میرے ماں جائے؟ کہا ایک مرتبہ میرا ہاتھ تھاما، مجھے اپنے خیمے میں لے گیا، اپنا گھوڑا لے کے آیا، زین اتارتا تھا پھر زین کستا تھا، لجام ڈالتا تھا پھر لجام بدلتا تھا۔ میں نے کہا بہن مر جائے، کہتا میدان میں نہیں جانا، پھر گھوڑے کی زینے کسنا، یہ لجامیں بدلنا، یہ میرے کائے کا کام۔ کہا رقیہ تجھے میدان میں نہیں جانا، پر میں نے بابا سے سنا ہے ایک وقت آئے گا ابھی تھوڑی دیر رات کے بعد جب صبح ہو جائے گی، کل عصر میں حسین غریب ہو جائے گا، اکبر سینے میں برچی کھا کے سو جائے گا، قاسم رنگ میں مارا جائے گا، اور محمد کربلا سے باہر اتر جائیں گے، میرے بازو کٹ جائیں گے، میرا حسین غریب ہو جائے گا، اس وقت کوئی نہیں ہوگا، تو حسین کے گھوڑے کی زین کس دینا، لجامیں بدل دینا۔ یہ جملہ سننا تھا، ایک
बस अदाकारों एक मर्तबा गरीब घोड़े की सीट में आया, आवाज आई मेरे मुर्तजिज़ चल। घोड़े ने 2 कदम उठाए, अब घोड़ा नहीं चलता। आवाज आई, घोड़े की बालों को सहलाया, और मेरे मुर्तजिज़ तू 3 दिन का प्यासा है, दुश्मनों के घोड़े के नालों को भी ठंडा किया जा रहा है। मैं जानता हूं तू सुबह से लाशें उठा उठा के थक गया है। ऐ मुर्तजिज़, हुसैन इमाम होके वादा करता, एक मर्तबा मुझे ख़याम से मैदान में ले जा, फिर तुझे ज़हमत नहीं दूंगा। अज़ादारों एड़ी थी, घोड़ा ना चला। कहा तूने मेरी माँ की चादर में जो खाए थे इस मंजर पे क्यों छोड़ रहा है? कहा हुसैन मैं नहीं छोड़ रहा, मेरे पाँव में देख। क्या देखा? 4 साला मासूमा है, घोड़े के पाँव में बाहें डाल के कह रही है मेरे पापा की सवारी और मेरे पापा को न ले जाना। और सुबह से जो गया है वो वापस नहीं आया, और सकीना यतीम नहीं होना चाहती। और मैंने सुना है और जो यतीम हो जाए और उम्मत तमाचे मारती है, उम्मत घर को आग लगा देती है, और मेरे क्यों पे तमाचे लगे और मेरे खैमों को आग लगे न जाना। एक मर्तबा हुसैन उतरे, सकीना को हाथों पे लिया, अज़ादारों दुआ की परवरदिगार मेरी सकीना पे नींद को गालिब कर। खुदा ने हुसैन की दुआ को मुस्तजाब किया। अज़ादारों बस सोई और फिर ना सो सकी। हुसैन ने ज़ैनब के हाथों में लिया। अज़ादारों हुसैन मैदान में चला, कुश्तों के पुश्ते उल्टे, मैदान में खड़े होकर ललकार रहा था, और 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, और अकबर की मौत के मारे की जंग देखो। आए जिसकी अब्बास के जाने से कमर टूट गई उसकी जंग देखो, और जिसको अकबर बिनाई ले गया उसकी जंग देखो। आए कासिम के चचा की जंग देखो। अब कोई सामने नहीं आता। हुसैन ने पढ़ के हमला किया, दुश्मन भाग रहा था, तलवार फजा में बुलंद थी। आवाज आया तो नफ्स मुतमइन्ना इरजे इला रब्बिके राज़ियत मर्ज़िया। ओ हुसैन अपनी बरगाह परवरदिगार में चला। बस अज़ादारों सुनो ये जुमला, भागते हुए घोड़े से गिरे। एक मर्तबा आवाज आई, परवरदिगारा तेरा हुसैन राजी है। अज़ादारों फिर वो अजीब मंजर था। कौन सा मंजर? जिसको बीबी ज़ैनब रवायत करती है, बीबी सकीना रवायत करती है। बीबी ज़ैनब कहती है मैंने क्या देखा, इन्ना शिमरा कद जालसत अला सदरिल हुसैन, शिमर हुसैन के सीने पे चढ़ बैठा। अज़ादारों शरीयत मुस्तफा का मसला है, जब मुर्दे अब आखिरी वक्त होना इंसान का, जान कुनी का दबाओ, कहते हैं सीने के बटन भी खोल दो, क्यों? सीने पे वजन ना हो। आए हुसैन कहने और बात, शिमर सीने पे बैठा। अज़ादारों एक गैरतमंद के लिए तलवार का जख्म दर्द नहीं देता, नेज़े का जख्म तकलीफ नहीं देता, तीर का जख्म बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन कोई जालिम चेहरे पे तमाचा मारे गैरतमंद से गवारा नहीं होता। अज़ादारों बीबी ज़ैनब रवायत करती है इन्ना शिमर अकल जालसत अला सदरिल हुसैन, शिमर हुसैन के सीने पे चढ़ बैठा। फ़आख़ज़ लाहियत हुसैन फी यदिही, हुसैन की दाढ़ी में हाथ डाला। वयज़रिब अला वजहि हुसैन, हुसैन के मुंह पे तमाचे मारे। अज़ादारों फिर एक मंजर वो भी आया, जब अज़ादारों अंबिया करबला में आ गए, अंबिया करबला में आ गए, हुसैन ने सर सजदे में रख दिया। अज़ादारों फिर पहली ज़र्ब चली। अज़ादारों ज़र्ब का चलना था कि सनान मलऊन आगे बढ़ा, शिमर को हटा के खंजर हुसैन की गर्दन पे मारा। अज़ादारों फिर घुमाया, अज़ादारों फिर उठा, अज़ादारों एक तस्वीर ज़रब चढ़ी। आदम से ईसा तक नबी चले, अज़ादारों 11वीं ज़रब चढ़ी। मोहम्मद मुस्तफा ने पुष्ट की, अज़ादारों 12वीं ज़रब का चलना था।
تھا علی و حسن یہ کہہ کے چلے فاطمہ تو جان اور تیرا حسین جانے عزاداروں پہ ظلم ہوا ایک مرتبہ سر کٹا تو کہ نیزہ پہ بلند ہوا عزاداروں پہ شمر چلا اس منزل پہ آیا جہاں ساری زارہ تھی ایک مرتبہ ردا اٹھائی عزاداروں ردا کو ہاتھ میں لیا ادھر سر کو ہاتھ میں لے کے وہاں آیا جہاں بے بازوؤں کے لاش تھی کہا عباس اٹھ دیکھ زینب کی چادر اور حسین کا سر ماتم حسین گلی میں تشریف لے گئے گلی میں محبتانی ہوگی جلوس اذان باہر گلی میں تشریف لے گئے جلوس اذان میں شرکت کری